بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں وہ آپ سے کوشش کروں گا شیئر کروں، کافی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں مستقبل میں، کیونکہ ایک لندن میں ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ملاقات غیر معمولی ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا، کیا برآمد ہوگا، یہ کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی، کیونکہ یہ غیر معمولی ملاقات ہے میرے خیال میں، اور لگ یہ رہا ہے کہ کھچڑی پک رہی ہے، اور ایسی کھچڑی پک رہی ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور اس میں کچھ غیر ملکی کردار جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے آنے والے دنوں میں بھی۔ اس میں امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور ایک آدھ ملک اور بھی ہو سکتا ہے، برطانیہ تو یقیناً ہے ہی ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی کرشل سٹیج سے گزر رہا ہے اپنی بدترین معیشت کی وجہ سے۔ اس بدحالی کا ذمہ دار کون ہے کون نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ماضی میں ظاہر ہے یہ کوئی 3-4 سال کی پیدا کردہ نہیں ہے صورتحال۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا، اس کا خمیازہ اب ہم نہیں بلکہ ہماری سلامتی، ہمارے ملک کی سوورنٹی جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور ہماری ملک کی آزادی جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے ہماری بدترین معیشت کی وجہ سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنی خارجہ پالیسی میں ذرا تھوڑی سی انگڑائی لی ہے، اور اس کو لبرل کیا ہے، اور دوسرا ملٹی ڈائمینشنل کیا ہے، یعنی وہ اس کی جو ایک خارجہ پالیسی یونیلیٹرل تھی، امریکہ سے شروع ہوتی تھی اور امریکہ پہ ہی ختم ہوتی تھی، اور برادر اسلامی ملکوں سے شروع ہوتی تھی اور برادر اسلامی ملکوں پہ ختم ہوتی تھی۔ پاکستان اس خارجہ پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے اور اس میں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان تھوڑا سا اپنے آپ کو وسیع النظر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان پہ کافی مصیبتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ فیٹف بار بار تذکرہ کر چکے ہیں، فیٹف تو ہے ہی، اور یہ پاکستان کو شکنجے میں لانے کے لیے کیا گیا تھا، اور دنیا کا میرا خیال ہے واحد ملک ہے پاکستان کو جو بہت زیادہ کوئی 99% فیٹف کے معاملات کے مطابق، اس کے مطالبات کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق اپنی قانون تبدیل کر چکا، اپنی پالیسی تبدیل کر چکا، بہت کچھ کر چکا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا نام گرے لسٹ میں موجود ہے، اور گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا، تلوار لٹک رہی ہے۔ ہر سیشن میں پاکستان کی تعریف کی جاتی ہے، پاکستان کا جو متعلقہ بورڈ ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ کہتا ہے ڈو مور، ابھی وقت نہیں آیا۔ دوسرا پاکستان کا جو معاملہ ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ یہ دو ملک ہیں جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ، پاکستان میں جو مفادات ہیں ان دو ملکوں کے ہٹ ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، اور پاکستان چائنا کے بہت قریب چلا گیا، اور اس کی وجہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ امریکہ دشمنی میں گیا، بلکہ چائنا پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور نہ صرف پڑوسی ملک بلکہ اس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، اور اس مدد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک اقتصادی جو ہے ایک تعلق پیدا ہوا، اور اب اقتصادی طور پہ، تجارتی طور پہ، معاشی طور پہ، اسٹریٹجک اعتبار سے پاکستان اور چائنا جڑ چکے ہیں دونوں۔ تو اس سے بھی امریکہ اور کچھ امریکہ اور اس سے نیچے جو جڑی ہوئی ممالک ہیں اس سے، وہ کافی پریشان ہیں۔ پاکستان سے مطالبات کیے جاتے رہے، لیکن پاکستان ان مطالبات پہ دھیان نہیں دے رہا۔ پھر آ گیا افغانستان کا معاملہ۔ افغانستان میں بھی پاکستان نے ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ اور وہ کچھ کیا جو پاکستان کے اپنے مفاد میں تھا، اور ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، اور وہ بھی پاکستان کی یہ پالیسی بھی امریکہ سرکار کو پسند نہیں آئی، اور پھر ایک اور وہ کیا کہنا چاہیے جلتی پر تیل کا کام جو کیا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
اپنی مسلم ممالک کے ساتھ بھی اپنے جو تعلقات ہیں، اپنی پالیسی ہے خارجہ پالیسی، اس میں انہوں نے ترکی کو، ملائیشیا کو، انڈونیشیا کو، یعنی کہ غیر عرب ممالک جو ہیں ان کو ان کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ بھی راہ و رسم بڑھائے اور ان کی تعریف وغیرہ بھی کی۔ تو یہ بھی پاکستان کے پیپرز میں، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کو کیا کہنا چاہیے، اس میں آ رہا تھا، ٹوسٹ آ رہا تھا، وہ بھی بات پسند نہیں کی گئی۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح ملتے ملتے اور پھر بدترین معیشت تو ہے ہی ہے۔ اس دوران ایک اور کام بھی ہوا، بہت سارے جو غیر ملکی طاقتوں کے جو تھے ٹولز، وہ ڈس فنکشنل ہو گئے اور وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے پاکستان میں۔ وہ حکمرانوں کے روپ میں تھے یا غیر حکمرانوں کے روپ میں تھے، وہ کسی بھی شکل میں تھے، وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے روپ میں تھیں یا پریشر گروپس تھے یا عسکریت پسند گروپس تھے، وہ سارے کے سارے ڈسکریڈٹ ہوئے۔ اور پاکستان نے الحمدللہ پچھلے 20-21 سالوں میں قربانیاں تو بہت دیں، لیکن پاکستان نے اپنی سوورنٹی بچائی، پاکستان نے اپنی سلامتی بچائی، پاکستان نے اپنی ڈگنیٹی بچائی، بہت کچھ بچایا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس ملٹی ڈائمینشنل پالیسی کے روح رواں ہیں، اور ساتھ ملٹری لیڈرشپ ہماری وہ بھی بدستور اسی پالیسی پہ گامزن ہے کہ اب ہم نے کسی کا آلۂ کار نہیں بننا، اپنی فوج کو کسی کے حوالے نہیں کرنا، اپنے فوجیوں کو کسی کے حوالے نہیں کرنا، کسی دوسرے کی جنگ ہم نے نہیں لڑنی۔ ہم سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کریں گے، پاکستان کا مفاد، اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ لیکن اس پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان مجبور ہوتا ہے معیشت کے میدان میں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بار بار جانا پڑتا ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی شرائط رکھ رہا ہے، بہت ہی کڑی شرائط۔ ان حالات میں اس وقت جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، وہ کسی بھی قسم کی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے وہ کوئی پالیسی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات تو دور کی بات ہے، ابھی تک ورکنگ ریلیشن شپ اس طرح کا نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ روس کے صدر پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی وہ بھی نہیں آ پا رہے۔ انڈیا ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ اس نے ایک اور نیا ڈرامہ کر دیا ہے، اور وہ نیا ڈرامہ کیا ہے کہ ایک فوجی، کہا گیا کہ جی ایک فوجی ہم نے پاکستان کا مار دیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی لے جائیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے تصویر جاری کی، انہوں نے بتایا جی کہ یہ ہے جی ہمارا ایک دراندازی کر رہا تھا پاکستان کا فوجی، اور اس کو ہم نے مار دیا ہے، اس کی لاش ہمارے پاس ہے، وہ لے جائیں۔ اس کی تحقیقات شروع ہوئیں، پتہ چلا کہ جس کی وہ تصویر دکھا رہے ہیں، جو نام بتا رہے ہیں، وہ فوجی ریٹائرڈ ہیں۔ وہ خود میدان میں آئے، انہوں نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا، اخبار کی خبر کو جھوٹا ثابت کیا، بھارتی فوج کو جھوٹا ثابت کر دیا، کیونکہ وہ ریٹائرڈ فوجی جس کو بھارتی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے مار دیا ہے دراندازی کرتے ہوئے، وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے شاردہ، وہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، موجود ہیں، ان کی زندہ و جاوید ایک ویڈیو آ گئی۔ دوسری جانب انڈیا بہت مار کھا رہا ہے۔ انڈیا چائنا کے ہاتھوں اتنا پٹ چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ڈیٹیل سٹوری ہے، وہ بھارتی سرزمین جو کچھ عرصہ پہلے بھارتی سرزمین کہلاتی تھی، وہ اب چائنا کی سرزمین بن گئی ہے۔ وہاں پہ چینی پرچم لہرا دیے گئے ہیں، وہاں پہ چینی ترانے گونجتے ہیں، وہاں پہ چینی فوج پریڈ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انڈیا کو بھی تکلیف موجود ہے، تو وہ بھی اپنے گاڈ فادر کو بولتا ہے کہ جناب ہماری عزت کا خیال رکھیں۔ لیکن چائنا اور پاکستان بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انڈیا رافیل طیارے خریدتا ہے، S-400 خریدتا ہے، پاکستان کو چائنا J-10 دیتا ہے اور طیارے دیتا ہے، فائٹر طیارے۔ پاکستان کو اسلحہ، پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی، ہر طرح سے ایک JF-17 سے لے کے اب تک بہت ہی کلوز ریلیشن چل رہے ہیں۔
یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے نتیجے میں پاکستان کو بہت ٹائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان سروائیو کر رہا ہے۔ اب ایک منظم بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، اور بیرونی قوتیں اس وقت بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا نظام امور مملکت کسی اور کے ہاتھ میں ہو، کم از کم موجودہ سیٹ اپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ ممالک آئے ہیں دوبارہ سے نواز شریف صاحب کے معاملات طے کروانے کے لیے، وہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو واپس بھیج سکتے ہیں، یہ اس وقت تگڑم لڑائے جا رہے ہیں۔ اور ایک خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے جو میں نے کہہ رہا ہوں کہ غیر معمولی خبر ہے، وہ ہے علی عواد عسیری، ڈاکٹر علی عواد العسیری۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب سے لندن میں، اور ان سے ملاقات ہوئی۔ اور علی عواد العسیری جو جانتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہیں سعودی عرب کے۔ علی عواد العسیری جو ہیں وہ آئی تھنک پاکستان میں ایک طویل عرصہ وہ رہ چکے ہیں سفیر سعودی عرب کے، اور یہ ان دنوں میں سفیر رہے جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے واپس گئے پاکستان سے، پرویز مشرف صاحب سے ڈیل کی، اس وقت یہ واپس گئے، یہ نواز شریف صاحب کو واپس انہوں نے سعودی عرب بھیجا، اور اس میں حریری فیملی تھی، اور اس وقت پاکستان میں جو سفیر تھے وہ علی عواد العسیری تھے۔ وہ آج کل ایڈوائزر ہیں سعودی گورنمنٹ کے۔ تو ان کی ملاقات ہوتی ہے لندن میں نواز شریف صاحب سے۔ ڈاکٹر علی عواد العسیری، آپ کو بتا دوں کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا سعودی عرب کے خلاف، سعودی عرب گورنمنٹ کے خلاف، خاص طور پہ جو 5 اگست کا اقدام کیا کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے، تو اس وقت جو شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس پہ ڈاکٹر علی عواد العسیری نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور اس آرٹیکل میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعظم عمران خان اپنے وزیر خارجہ سے کہیں کہ اپنے اس بیان پہ معذرت کریں، اور ان کو توقع تھی کہ اس طریقے سے بات غیر سفارتی اور غیر سرکاری انداز میں پرائم منسٹر تک پہنچے گی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان شاہ محمود قریشی صاحب سے کہیں گے کہ آپ معذرت کر لیں، اپنا بیان واپس لے لیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ چیز تو اس لیے ان کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں، اس لیے جو چند دن پہلے جو کانسپریسیز چل رہی تھیں، ان کانسپریسیز کو تقویت ملتی ہے کہ معاملہ گڑبڑ نہیں، کچھ زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے، اور اسی لیے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بل منی بجٹ جو آیا ہے، فائنانس ترمیمی بل، وہ 12 تاریخ سے پہلے منظور ہونا ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، PMLN نے بھی بلا لیا ہے، اور دانت تیز کیے جا رہے ہیں۔ MQM نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل ہے اس پہ وزیر اعظم آفس کو بھی کنسرنز ہیں۔ تو یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کھچڑی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھچڑی پکانے کے لیے لوازمات اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کھچڑی پکتی ہے یا پھر ہنڈیا لگ جائے گی یا پھر خراب ہو جائے گی، اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جنوری کو پھر جنوری کو پھر اہم قرار دیا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ منی بجٹ، بلاول بھٹو، شہباز شریف وہ خود تشریف لانا چاہتے ہیں، زرداری صاحب، بجٹ جو منی بجٹ ہے وہ بل منظور ہوگا تو اس دن وہ خود تشریف لائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایفرٹ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، لیکن دال میں کالا کالا ضرور ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ اس کی بحث نہیں، لیکن دال میں کالا کالا ہے، اور یہ کہاں تک پہنچے گا اس کا انحصار اگین میں کہوں گا وزیر اعظم عمران خان کی فیصلوں پہ منحصر ہے۔ وہ سوچیں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ خبریں جو ہیں وہ
ایسی آ رہی ہیں کہ کافی پریشان کن ہیں پاکستان کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔